الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک ارشاد آپ کے سامنے پڑھا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے: نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو۔ حضرات محترم، یہ نکاح کی مجلس فضائل کی مجلس نہیں بلکہ مسائل کی مجلس ہے۔ فضائل اس وقت بیان کیے جاتے ہیں جس وقت آدمی کسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مسائل اس وقت بیان کیے جاتے ہیں جب انسان اس سفر کا آغاز کر چکا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجلس شروع ہو چکی ہے، صرف چند لمحے کی دیر ہے ایجاب و قبول کی، اور یہ عہد مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں 3 آیات کا انتخاب فرمایا ہے، اور تینوں آیتوں میں ڈرایا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی آیات کے بجائے ڈر کی آیات کا انتخاب فرمایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، اس کا خوف پیدا نہیں ہوگا، جب تک انسان سامنے والے کے اپنے پارٹنر کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس انسان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو اللہ کے حق کو ادا کرنے والا نہ ہو؟ اس سے یہ امید کیسے باندھی جا سکتی ہے کہ وہ بندوں کے حقوق کو ادا کرے گا؟ جب تک انسان اللہ کے حق کو ادا نہیں کرے گا تب تک وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا نہیں کرے گا۔ اسی لیے حقوق اللہ یا حقوق العباد کے ادا کرنے کا بہترین راستہ اللہ کا ڈر ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف جمع ہو جاتا ہے پھر انسان اللہ کے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہے، بندوں کے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں 3 آیات کا انتخاب فرمایا جس کی ابتدا ڈر سے ہوتی ہے۔ پہلی آیت کریمہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے انسانو اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تیسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ نے دیکھا تینوں آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ خوشی کے موقع پر لڑکے والے بھی خوش ہیں، لڑکی والے بھی خوش ہیں، اور دونوں خاندان بھی خوش ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خوشی کی آیات کا انتخاب کرنے کے بجائے آپ نے ڈر کی آیات کا انتخاب فرمایا
تقوی کی آیات کا انتخاب فرمایا۔ اس کی بنیادی وجہ جس دل میں اللہ کا ڈر جمع ہوگا، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ تمام حقوق کو ادا کرے گا۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک باہر کی زندگی ہے، ایک اندر کی زندگی ہے۔ باہر کی زندگی کو کیچ کرنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں، وہ دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ کس طرح لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، کس طرح لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام باہر باتوں کو، باہر کی زندگی کو کیچ کرنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اندر کی زندگی کو بتانے والا کون ہوگا؟ اندر کی زندگی کو ازواج مطہرات کے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی زندگی کو امہات المومنین نے، ہر ایک نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ پایا، وہ امت کے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ اس نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو بھی ہدایت فرمائی ہے اور لڑکی کو بھی ہدایت فرمائی ہے۔ لڑکے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس لڑکی کی، اپنی بیوی کی دو باتوں کی رعایت کر لینا، تیرا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ایک تو لڑکی کے جذبات کی رعایت کرنا، دوسرے اس کی عقل کی رعایت کرنا۔ جذبات کی رعایت اس لیے کرنا کہ یہ کبھی وہ بات کہے گی جو نہیں کہنا چاہیے، کبھی وہ کام کر جائے گی جو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، آپ نے کس طرح جذبات کی رعایت کی ہے اور کس طرح گھر کے ماحول کو پرامن بنانے کے لیے کس طریقے سے آپ نے اپنے اہل خانہ کی دلجوئی فرمائی ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ناچاکی ہو گئی تھی، بات چل ہی رہی تھی۔ اسی اثناء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ جیسے ہی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر بہت اچھا کیا تم آ گئے، ہمارے درمیان میں ایک معاملہ ہو گیا ہے، ہم آپ کو اپنے معاملے کا ثالث بناتے ہیں، آپ دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ کرو کون صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بات کی ابتدا تم کرو گی یا میں کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا تو آپ کرے لیکن جو کہے سچ کہنا۔ آپ اندازہ لگائے جملے کے اوپر، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ بات کہے تو وہ کتنا اس پر برہم ہوگا اور غصے کے اندر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، آپ نے ان کو ایک تماچا لگایا۔ حضرت عائشہ ڈر کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے چھپ گئی۔ ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر، ہم نے آپ کو ثالث بنایا تھا، مارنے کا تو نہیں کہا تھا، جاؤ ہم خود اپنا معاملہ درست کر لیں گے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو کس طریقے سے ختم بھی فرمایا اور جذبات کی کس طرح رعایت بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دیکھا میں نے تمہیں تمہارے والد سے کس طرح بچایا۔ آپ جملہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جھگڑا تھا لیکن آپ نے اس جھگڑے کو کتنے اچھے انداز سے کنورٹ کیا اور ختم کر دیا، اس کے بعد کوئی بات نہ رہی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بن کر بھی دکھایا، بھائی بن کر بھی دکھایا، شوہر بن کر بھی دکھایا، بیٹا بن کر بھی دکھایا۔ ہر محاذ پر آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی، امت کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے آگاہ فرمایا اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا حل بھی دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد بن کر بھی بتایا اور سسر بن کر بھی بتایا کہ ایک داماد کو کس طریقے سے رہنا چاہیے۔
اور ایک سسر کو کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کہا اس کے جذبات کی رعایت کرنا۔ اگر کوئی مرد اپنی عورت کے جذبات کی رعایت کرے گا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوگا، وہ بیوی اپنے شوہر پر فدا ہو جائے گی۔ کوئی بیوی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہوگی تو وہ شوہر اس پر فدا ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہے۔ اس گھریلو زندگی کے اندر محبت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بعض مرتبہ بیوی سے جھوٹی محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے اس کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اور محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، بتاؤ سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے تمام چیزوں کے نام گنائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ، سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ بعد میں صحابہ نے خود فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اونچا اور مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ زندگی کے اس موڑ میں اور ازدواج زندگی کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، محبت جن چیزوں سے ٹوٹتی ہے قرآن کریم نے اس سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے انسانیت کو یہ درس دیا ہے کہ محبت کو توڑنے والی 3 چیزیں ہیں اور ان تینوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور گھریلو زندگی میں عام طور پر الجھنیں اور ٹینشن اور گھر کا سکون لٹتا ہے ان 3 چیزوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ولا تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا۔ قرآن کریم کہتا ہے اے ایمان والو، دیکھو تم بدظنی نہ پیدا کرو۔ یعنی بدظنی کہتے ہیں 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں تو سامنے والا سمجھے میرے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، ماں باپ بات کرے تو بہو سمجھے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، میاں بیوی بات کرے تو ساس سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس بدظنی سے گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے اور گھر کا سکون لٹ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے منع کیا ہے کہ بدظنی پیدا نہ کرو، بدظنی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدظنی جو ہے وہ محبتوں کو توڑ دیتی ہے، دلوں میں پھٹن پیدا کر دیتی ہے اور اسی طریقے سے وہ دلوں کو رخ پھیر دیتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بدظنی سے دور رہے، لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ بدظنی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ دوسری چیز قرآن کریم نے جو فرمائی ہے وَلَا تَجَسَّسْ، کہا کہ تجسس نہ کرو۔ ایک گھر کے اندر 1000 برتن ہوتے ہیں، آواز ضرور ہونی ہے، آواز ضرور آتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر چند افراد ہوتے ہیں تو آپس میں ٹکراؤ ضرور ہوگا، آپس میں جو ہے ناچاکی ضرور ہوگی، روٹا پھولی ضرور ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی ایک انسان سے کوئی غلطی ہو جاوے تو اب اس کے بعد میں اس انسان کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاوے اور اس کے عیبوں کو تلاش کرے، بلکہ منع کیا گیا ہے کہ تجسس نہ کرو، لوگوں کے عیبوں اور لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرتے نہ پھرو، کیونکہ جب عیبوں کو تلاش کیا جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر برائی بڑھتی چلی جائے گی، محبتیں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تیسری چیز قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے اور وہ اپنی بیوی کی برائی بیان کرے اور بیوی اپنے شوہر کی بیان کرے، میکے والے اپنے سسرال والوں کی برائی بیان کرے، سسرال والے اپنے میکے والوں کی برائی بیان کرے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہے اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ایک ازدواج زندگی میں ان تینوں کاموں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ ایک تو بدظنی سے بچنا چاہیے، تجسس سے بچنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی برائی
برائی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیٹی والے کو سمجھایا ہے کہ بیٹی والے کو کس طرح اپنی بیٹی کو نصیحت کرنا چاہیے اور کن جملوں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عصر کے بعد ہوا، مغرب کے بعد میں رخصتی ہوئی۔ آپ نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کے گھر پہنچایا، اور آپ نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ام ایمن علی سے کہنا کہ میں مغرب بعد آؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک طرف حضرت فاطمہ کو بٹھایا، دوسری طرف حضرت علی کو بٹھایا، ایک کا ہاتھ حضرت علی کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا، ان دونوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور حضرت فاطمہ سے کہنے لگے، بیٹا فاطمہ تم اس گھر کے اندر آئی ہو، اب تمہیں کبھی فاقے بھی ہوں گے، کبھی تمہیں پریشانی بھی ہوگی، کبھی تمہیں دکھ بھی جھیلنا پڑیں گے، کبھی تمہیں جو ہے غم بھی جھیلنا پڑیں گے۔ دیکھو یہ علی جو ہے یہ میرا بچپن سے لے کر آج تک دینی سپورٹر رہا ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، تم کبھی بھی جو ہے میرے اس چچا زاد بھائی کی عزت کو مت اچھالنا، کبھی بھی میرے چچا زاد بھائی کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ کھانا نہیں کھلاتا، یہ پانی نہیں پلاتا، یہ ضروریات کا پورا نہیں کرتا۔ یہ گھر کے اندر ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے ڈھنگ سے اپنی بیٹی کو سمجھایا، کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر جو ہے کبھی فاقے اور کبھی غم اور کبھی پریشانیاں نہیں آتی۔ لیکن اس طریقے سے اگر جو ہے بچی بھی سمجھ لے، بچہ بھی سمجھ لے، دونوں خاندان والے بھی سمجھ لے، تو گھر کے اندر شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا، زندگیوں کے اندر داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا، اور خاندانوں کو توڑنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔